اچھا کلام اچھی آواز میں، تو یہ تو منع نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شاعر ان کے مجلس میں کہا کرتے تھے، اس میں کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ، کوئی موسیقی کے آلے، کوئی خلاف شریعت، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں سما اتنا ہوتا تھا خیر الکلام، اچھی آواز میں، اور اس میں یہ بھی منع تھا جیسے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے آداب بیان کیے ہیں سما کے، کہ کلام صحیح ہو، کیا ہو سما 5 چیزوں کے ساتھ جائز دیا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ کلام صحیح ہو، ٹھیک ہے، کہنے والا نہ عورت ہو نہ بچہ ہو، سننے والا اہل دل ہو، موسیقی کا کوئی آلہ نہ ہو، اور عام جگہوں پر نہ سنے۔ اب اس میں کون سی خلاف شریعت چیز؟ موسیقی کے کوئی آلے نہ ہو، ٹھیک، اور عورت نہ ہو کہنے والی، بچہ بھی نہ ہو، یعنی جو ہوتا ہے امرت، اور کلام صحیح ہو، یہ بکواس قسم کی چیزیں، ایسی چیزیں نہ ہو، فحاشی اور دوسری چیزیں، اور ایک اوپر سے ایک شرط لگا دی، سننے والا اہل دل ہو، کیا ہو؟ سننے والا اہل دل ہو، ہر ایک کے لیے نہیں، ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت کیا کہتے ہیں ان کو، عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمۃ، قطب الاقطاب تھے حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو حضرت گنگوئی عام سے مشہور ہے، یہ رشید احمد گنگوئی تھانی علیہ رحمۃ کے ساتھ، ان سے پہلے ایک بڑے زبردست قطب الاقطاب گزرے ہیں عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمۃ۔ ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ اگر سما نہ سنتے تو یہاں سے خون پھٹتا تھا، ایسی وجدانی کیفیت ہوتی تھی۔ تو یہ لوگ، یہ تو اہل دل کا ان لوگوں کا معاملہ ہے، الگ چیز ہے۔ میرے یہ کہنے کا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، میں کیا عرض کر رہا تھا۔ ہاں، اب حضرت شہاب الدین علیہ رحمۃ، آپ کے پاس بڑی اچھی دلیل تھی، اصل میں یہی سنانا مقصود ہے، آپ کے پاس اچھی دلیل تھی، حضرت آئے تھے، آپ کو کہنا تھا آپ بڑوں کے سامنے بولنا میرا بھی۔ ہاں صحیح دلیل تھی، دلیل صحیح تھی، لیکن کہا بڑوں کے سامنے بولنا میرا، بڑوں کے سامنے نہیں بولنا۔ فَافْهَمُوا يَا أَيُّهَا الطُّلَابُ، صحابہ پھر ترستے تھے کہ کوئی بدوی آئے اللہ کے نبی سے سوال کرے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بدوی آئے اللہ کے نبی سے سوال کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سیکھیں۔ ادب سیکھو، ادب کا کرینہ پہلا ہے محبت کے کرینوں میں، ادب کا کرینہ پہلا ہے محبت کے کرینوں میں، اور بے ادب کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ با ادب کو دیتا، بے ادب کو نہیں دیتا، بے ادب کو کچھ نہیں ملتا۔ شیطان نے بہت پڑھا تھا، بہت جانتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا۔ ابلیس بڑا عالم تھا اور عابد بھی تھا، بڑا عالم بھی تھا ابلیس اور عالم بھی تھا۔ اگر ایک قدم آگے چلے تو وہ عالم بھی تھا، لیکن اس کو صحبت نصیب نہیں ہوئی، صحبت نوری صحبت سے محروم تھا، مردود ہو گیا۔ عالم بھی تھا، اب دیکھو کیسے بحثیں کرتا۔ امام راضی سے جب ملاقات ہوئی ابلیس کی، امام راضی فخر الدین راضی، امام راضی تو امام راضی جی، اہل مغرب کو ابھی امام راضی کے، اب ان کو ریزز بولتے ہیں، انہوں نے نام بھی بگاڑ دیا نا، انگریزی میں ان کو ریزز کہتے ہیں، اور
राजी से समझेगा कि मुसलमान है, रेजी से पढ़ने वाला समझेगा कि ये ईसाई है, तो इसलिए रेजी। वो अली सीना को अली सीना कर दिया, हर एक के नाम बिगाड़ दिए इन्होंने। अंग्रेजी किताबों में होते हैं मुसलमान, लेकिन नाम ऐसे लगा दिए कि कोई समझने वाला ये ना समझेगा कि ये मुसलमान है। तो रेज तो बहुत बड़े, अल्लाह ने क्या अजीब व गरीब दिया था उनका जहन। तो अल्लाह को, अल्लाह की तौहीद की, अल्लाह एक है, खुदा एक है, इसके लिए 100 दलीलें बनाई। कितनी दलीलें? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, मंतिकी दलाइल। वो तो बड़े मंतिकी थे, बड़े फलसफी थे इमाम राज़ी। और कहते हैं उन लोगों ने इमाम राज़ी के साथ ज़्यादती की जिन्होंने कहा कि तफसीर कबीर में हर चीज़ है लेकिन तफसीर नहीं है। ये ज़्यादती इमाम राज़ी के साथ। लोग कहते हैं कि तफसीर कबीर इमाम राज़ी की तफसीर है, तो वहाँ हर चीज़ है लेकिन नहीं। बहरहाल वो तो अलग मसला है। तो 100 दलीलें, कितनी दलीलें? 100 दलीलें कायम की। तो इब्लीस एक बुरी शक्ल में आ गया। पहले एक देहाती को मिला, पहले कौन? इब्लीस। क्या खुदा है? खुदा कितनी? उसने कहा एक। कहा दलील ला, दलील। तो देहाती ने एक लाठ उठाया और उसके पीछे दलील मांगता है। तो इब्लीस भाग गया। आगे जाकर इमाम राज़ी मिल गए। क्या खुदा है? कितने खुदा है? खुदा है दलील। इमाम राज़ी ने फटोफट दलील निकाली। तो इब्लीस तो उससे बड़ा है। इब्लीस ने दूसरी दलील से इसकी दलील तोड़ दी, इसने दूसरी दलील लगाई, उसने वो भी तोड़ दी। तोड़ते तोड़ते 99 दलीलें इमाम राज़ी की उसने तोड़ दी मंतिकी इल्म की एतबार से। जी अब क्या बनेगा? अब आखिरी दलील इमाम राज़ी के पास अगर वो भी उसने तोड़ दी तो इसको कहना पड़ेगा खुदा एक नहीं है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब ये इमाम राज़ी बुजुर्ग पहले इस इब्लीस से मिलने से पहले एक बुजुर्ग के पास गए थे और उनसे मुसाफा किया था। और वो बुजुर्ग उस वक्त क्या कर रहे थे? वज़ू कर रहे थे। तो अब वो देख रहे हैं कि इमाम राज़ी का हाल ये हो गया, अगर बेचारा ये दलील भी तोड़ दी तो अब ईमान से बेचारा जाएगा। अब जैसा है, लेकिन हाथ में तो हाथ दिया था, ठीक। अभी वज़ू कर रहे हैं ना, ऐसे पानी का छींटा उठाया, ऐसे किया। कहता क्यों नहीं है मैंने उसको बेदलील ही एक समझा। इमाम राज़ी के ज़बान से यही अल्फाज निकले, मैंने उसको बेदलील ही एक समझा। तो इस पर इब्लीस हक्का बक्का रह गया और इमाम राज़ी का ईमान बच गया। कहने का ये मतलब है इब्लीस भी बड़ा आलिम था, आबिद भी था, लेकिन ये चीज़ें उसको क्या है फ़ायदा नहीं दी। हाँ, अदब को हासिल करो, अदब हासिल करो, अदब हासिल करो। अदब का करीना पहला है मोहब्बत के करीनों में। हमारे हजरत जी अलैहिर्रहमा के पास एक आए, कई बार आए हजरत भाई की, उठना नहीं आता, अभी बैठना नहीं आता, अभी बात करने का ढंग नहीं है, तो निकाह कैसे होगा? अभी उठना नहीं आता, बैठना नहीं आता, बात करना नहीं आता, सलूक क्या आएगा? तो सलूक तो ऊंची चीज़ है। कल ये छोटी छोटे आदाब नहीं है, आदात नहीं है, तो सलूक कहाँ आएगा? वो तो बहुत ऊंची चीज़ है, हर कसम नाकस को नहीं दी जाती। जैसे आज के ज़माने में समझते हो, हाँ न समझोगे तो मिट जाओगे।
اللہ سے عقل مانگو، اللہ سے عقل مانگو، اللہ سے فہم سلیم مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اور یہ قرآن ہدی للمتقین ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ اور متقیوں کی یہی صفات ہے جو عرض کی جا رہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ اس موضوع سے الگ ہٹ کر بات ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی ہدایت کے تقاضے، تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں، تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کو، حالانکہ یہ ہدی للناس ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت، لیکن فائدہ ینتفع بہ من اتقی، اس سے فائدہ، قرآن سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو روک دیا، شرارت کرنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غصہ کرنے سے، غیبت کرنے سے، لالچ کرنے سے، برا بڑا کہنے سے، بڑوں کی بے ادبی کرنے سے، اعداء شریعت کے یعنی شریعت کے اصولوں کو پامال کرنے سے۔ یہ دین ہے، دین یہ چلتا پھرتا دین ہے، یہ درویشی کا نام نہیں ہے۔ یہ اسلام، یہ اسلام نام نہیں ہے درویشی کا۔ جن چیزوں پر دیا جاتا ہے وہ اس کی شاخیں ہیں۔ اب جڑوں میں ہی کام نہیں کیا تو شاخیں اور کیا، ان سے کیا فائدہ ہو؟ تو شاخیں کیا پھل دیں گی جس کے جڑ اور تنہ ہی جس کا کمزور ہوگا؟ انہی چیزوں پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، انہی چیزوں اور بیسکس جو بنیادیات ہیں، مبادیات ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں دی۔ اب والدین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ادب نہیں کرے گا تو خاک سیکھا، کیا عالم ہو گیا؟ کیا پڑھا اس نے؟ کچھ نہیں پڑھا۔ ویسے کرنی سے سبق سیکھو، ویسے کرنی سے سبق سیکھو۔ کیسے ویسے کرنی بن گیا وہ؟ ماں کی خدمت سے بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دے، صحیح فہم دے، اور ہمیں حقوق العباد سمجھنے کی توفیق نصیب کرے جی، اور اصل دین سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ہاں، اصل دین۔ آخر میں ایک واقعہ سناؤں گا۔ آج تو واقعہ بوڑھے لوگ تو پھر صرف تاریخ ہی بتاتے ہیں، کہ کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو دلی میں ہوتا ہے۔ الله أكبر الله أكبر